سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پاکستان نے بنو کے علاقے فتح خیل میں پولیس پوسٹ پر حملے والے کے بعد افغان ناصم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنو فتح خیل پولیس پوسٹ حملے کے شواہد افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر سے جا ملتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرے گا۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے، جبکہ پاکستان نے افغان طالبان پر فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش سے وابستہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی پر زور دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹس میں بھی افغان سرزمین پر مختلف دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی خاتون خودکش حملہ مشن پر تھی۔ دہشت گردوں کا ہدف اسلام آباد تھا۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بر وقت کارروائی کر کے دہشت گردوں کو گرفتار کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا پریس کانفرنس میں خطاب، کہا خواتین کو ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کر کے دہشت گردی کیمپ میں ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اسے دھمکی دی گئی خودکش حملہ نہ کرنے پر اس کے والد کو قتل کر دیں گے۔ دہشت گردوں کا خواتین کو ہتھیار بنانا انتہائی شرمناک ہے۔ دہشت گردی میں بچیوں کو استعمال کر کے انٹرنیشنل آقا کو خوش کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کے عمل کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاتون کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ ہم بچی کو باعزت طریقے سے اس کے والد کے حوالے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں خودکش حملہ کی منصوبہ بندی کرنے والی خاتون خودکش بمبار گرفتار۔ خاتون خودکش بمبار کا کہنا ہے کہ خودکش حملے کے لیے میری ذہن سازی کی گئی۔ میں آگے پڑھنا اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ ڈاکٹر یا استانی بنوں۔ دھمکی دی گئی کہ اگر حملہ نہ کیا تو باپ کو قتل کر دیں گے۔ میرے کزن نے ڈرا دھمکا کر کہا BLA کے لیے کام کرو۔ شکر ہے کہ میں خودکش حملے سے بچ گئی۔ پولیس نے مجھے حراست کے بعد باعزت طریقے سے محفوظ مقام پر رکھا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کراچی میں سیراب گھوٹ شفیق موڑ کے قریب استعمال شدہ آئل کی فیکٹری میں آتش زدگی۔ ترجمان ریسکیو 1112 کے مطابق فائر اینڈ ریسکیو ٹیمز کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے فائر اینڈ ریسکیو ٹیمز آگ پر قابو پانے کے لیے مصروف ہے۔ کراچی میں شفیق موڑ کے قریب استعمال شدہ آئل کی فیکٹری میں آتش زدگی۔ قومی اسمبلی میں مارکے حق کے حوالے سے متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد وفاقی وزیر قانون و انصاف عاصم نصیر تارڑ نے ایوان میں پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ ایوان قومی فخر کے ساتھ افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتا ہے اور ہر سپاہی اور آفیسر کو جرأت، بہادری اور پیشہ ورانہ انداز میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پہلگام واقعے کے فوری بعد بھارتی حکومت نے پاکستان کے خلاف جھوٹی مہم شروع کی۔ پاکستان کی جانب سے شفاف تحقیقات کی پیشکش کے باوجود بھارتی جارحیت کی گئی، جس کی ایوان مذمت کرتا ہے۔ قرارداد کے مطابق پاک افواج کے پروقت اور مؤثر رد عمل نے دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستان کے J-10C ہتھیاروں نے بھارت کے قیمتی عسکری ذخائر کو تباہ کیا۔ سندھ اسمبلی میں مارکے حق کی کامیابی اور شہداء کی پہلی برسی پر قرارداد پیش۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایوان سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہماری عام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بھارت نے کمزوری سمجھنے کی کوشش کی مگر فوری جواب دیا گیا۔ دشمن شکست کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ پاکستان نے چند گھنٹوں میں دشمن کو جواب دے دیا۔ دشمن کے ملٹری اور لاجسٹک سائٹس کو نشانہ بنایا۔ ریڈار سٹیشنز اور سپلائی ڈپو تباہ کیے گئے۔ رافیل اچھا ہتھیار ہے لیکن اسے اڑانے کے لیے دل گردہ چاہیے۔ پاک افواج نے پر وقت رد عمل دے کر بھارتی عزائم ناکام بنا دیے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی بنیاد رکھی۔ عالمی ایٹمی قوت نہ ہوتے تو پاکستان شدید خطرات سے دوچار ہوتا۔ شہداء کی قربانیاں اور دفاعی اقدامات پاکستان کے امن کی ضمانت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ مارکہ حق پاکستانی قوم کا فخر ہے۔ مارکہ حق کے نتیجے میں پوری قوم یکجا ہوگی۔ مارکہ حق کی بدولت پاکستان کا بیانیہ دنیا بھر میں قبول ہوا۔ پاکستان پر بغیر کسی ثبوت کے پہلگام جیسے واقعات کے الزام لگائے گئے۔ مارکہ حق سے پہلے تصور کیا جا رہا تھا کہ پاکستان اپنا بیانیہ کھو چکا ہے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی تیسرے فریق سے تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستان کی خود مختاری پر آنچ آنے پر فیصلہ کیا کہ اب ہم مؤثر جواب دیں گے۔ پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور سفارتی برتری ثابت کی۔
اور آپ کو بتائیں کہ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات پر سخت رد عمل۔ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے ایران کے جواب کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ کہا کہ ابھی ایران کا جواب پڑا ہے جو مجھے پسند نہیں آیا۔ ایران 47 سال سے امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہمارے لوگوں کو سڑک کنارے بام سے مار رہے ہیں، مظاہروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں 42,000 معصوم اور غیر مسلح مظاہرین کو بے دردی سے مارا گیا۔ سابق امریکی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو بڑے مالی فائدے دیے گئے جو غلط فیصلے تھے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اب امریکہ کمزوری نہیں دکھائے گا بلکہ سخت موقف اپنایا جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ تہران صرف اپنے حقوق کا تحفظ کا خواہاں ہے۔ تہران نے امریکہ کو فراغ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کا خاتمہ اور اپنائے ہرمز کو کھولنا جائز مطالبات ہیں۔ ناکہ بندی کو ختم کرنا، بحری قزاقی کا خاتمہ اور ایرانی اثاثوں کو بحال کرنا بھی جائز مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنائے ہرمز سے محفوظ راستہ اور لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قائم کرنا ایران کے مطالبات میں شامل تھا۔ یہ مطالبات خطے کی سیکیورٹی کے لیے ذمہ دارانہ مطالبات ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان کے ثالثی میں جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان 24 گھنٹے میں دوسرا رابطہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی میں جاری ایران امریکہ سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا تنازع کے سفارتی حل کی اہمیت پر زور، خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کا اعادہ۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی صورتحال اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے امریکہ اور ایران کے درمیان رابطوں میں پاکستان کے سہولت کار کردار کو اجاگر کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ جاری سفارتی کوششیں خطے اور دنیا میں امن و استحکام کا باعث بنے گی۔ وزیر خارجہ نے پاکستانی اور ایرانی ملاحوں کی سنگاپور کے ذریعے واپسی میں امریکی تعاون کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کے مختلف شعبوں پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی کام کرنے اور سفارتی حل کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ حکومت کی جانب سے جاری کفایت شعاری مہم میں 13 جون تک توسیع کر دی گئی۔ حکومت نے ایندھن کے تحفظ اور اضافی کفایت شعاری اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں میں 13 جون 2026 تک توسیع کیا۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم نے ایندھن کے تحفظ اور کفایت شعاری اقدامات کی نگرانی اور عمل درآمد کمیٹی کی سفارشات پر ان اقدامات میں فوری طور پر توسیع کی منظوری دی۔ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق سرکاری گاڑیوں کے لیے ایندھن کی فراہمی میں 50% کمی برقرار رہے گی۔ اسلام آباد 60% سرکاری گاڑیاں بدستور بند رکھی جائیں گی۔ غیر ملکی دوروں اور سرکاری سفری اخراجات پر مکمل پابندی برقرار رکھی جائے گی۔ اس سلسلے میں پہلے سے دی گئی مخصوص استثناء برقرار ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا سیاسی محاذ پر متحرک ہونے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف کے پارٹی سینئر رہنماؤں اور گزشتہ انتخابات میں ہارنے والے امیدواروں سے رابطے۔ نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کی، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نواز شریف نے سینئر رہنماؤں کو اہم ذمہ داریاں بھی تفویض کی۔ نواز شریف نے وفاقی کابینہ میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی شمولیت کا عندیہ بھی دے دیا۔ نواز شریف آئندہ چند روز میں عمرہ ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے۔ میاں نواز شریف وطن واپسی کے بعد پارٹی رہنماؤں سے باقاعدہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور کی اے بی این نیوز سے گفتگو، کہا کہ ہمارا ابھی تک حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ ہمارے حق کی وجہ سے ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں تعطل آیا۔ ہماری قوم نے یکجہتی دکھائی اور دشمن کو شکست دی۔ حکومت کو کہوں گا کہ ہمیں بیچ چوراہے چھوڑ کر آگے بڑھیں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے۔ جب پی ٹی وی کی ڈاکومنٹری بن رہی تھی تو میرے کہنے کے باوجود ہمارا بیان شامل نہیں کیا گیا۔ یہ ڈاکومنٹری ایک دستاویز ہے اور ریکارڈ کا حصہ بنتی ہے۔ مارکے حق ہماری حیات ہے۔ حکومت نے پارلیمنٹ کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ ہماری جمہوریت میں عوام کو اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے پیپلز لائر فورم سندھ کے صدر قاضی بشیر ایڈوکیٹ نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی اور وکلا برادری کے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے پی ایل ایف کے تنظیمی امور سے متعلق بھی بریفنگ دی۔